الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کے لیکچر میں پارہ نمبر 28 کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ المجادلہ کا ابتدائی تعارف پڑھا تھا۔ آج کے لیکچر میں آیت نمبر 1 سے باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کے پہلے شان نزول کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، اور لغوی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر مجادلہ کے کیا معنی لیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کسی بات پر اپنی زوجہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کے مثل ہے۔ پہلے دور میں زمانہ عرب میں جب یہ لفظ بولا جاتا تھا تو اٹ واز ایکویلنٹ ٹو طلاق، اور طلاق میں تو ہے نا کہ ہم طلاق رجعی کی صورت میں رجوع کر سکتے ہیں، طلاق بائن کی صورت میں تجدید نکاح ممکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس ورڈ کے یوز کرنے سے، یعنی اپنی زوجہ کو اپنی ماں کے کسی عضو کی مشابہت قرار دینا اور ایسے بلا دینا، یہ طلاق شمار کیا جاتا تھا کہ جس کے بعد رجوع بھی ممکن نہیں ہوتا تھا۔ اب حضرت اوس نے جب اپنی زوجہ سے یہ کہا تو وہ اس وقت بوکھلاہٹ، پریشانی، انزائٹی، ٹینشن کی حالت میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتی ہیں، اور اس وقت یہ پکارتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کیا ہے۔ اس عمل کو زہار کہا جاتا تھا، یعنی اپنی زوجہ کو جس کے ساتھ اس کا حلال ریلیشن ہے نا، تو اس کو، کیونکہ ماں ہے، ماں کی تو حرمت قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر بیان ہوئی ہے، تو یہ تو فطرتی طور پر ہی غلط ہے نا کہ اگر اپنی زوجہ کو اپنی ماں کے مثل قرار دینا تو پھر ماں کا ادب کہاں، اور ماں کے ساتھ انسان کا ریلیشن کیسا ہوتا ہے۔ تو زوجہ کو ماں سے مشابہت دینا، دیٹ مینس کہ اب وہ آپ کی زوجہ نہیں رہی، یا آپ نے اس کو اپنی ماں کی مثل قرار دے دیا۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا بہت عرصہ دراز سے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں رجوع کا آپشن موجود نہیں تھا، تو وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتی ہیں جناب خولہ، اور آ کے عرض کرتی ہیں کہ میرا مال ختم ہو چکا ہے، میرے ماں باپ وفات پا گئے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور میرے بچے چھوٹے ہیں۔ اگر میں اپنے بچوں کو ان کے باپ کے پاس چھوڑ دوں گی تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اٹ مینس کہ میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرے بچوں کی کیئر کون کرے گا؟ اگر میں اپنے ساتھ رکھوں گی تو یہ بھوکے مر جائیں گے، کیونکہ ایک والد کا کام ہوتا ہے سارا کہ وہ کس طرح سے بچوں کے تمام تر اخراجات، اور وہ گھر میں رہتے ہوئے ایک پورا خاندانی جو سسٹم ہے وہ انہوں نے یہ شکایت کی، یہ تو ہلاک ہو جائے گا، میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں؟ اس نے اپنی مصیبت، اس نے اپنی پریشانی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کی، اور کیا کہتی ہیں کہ میں کیا کروں، اگر میں بچے چھوڑتی ہوں تو بچے میرے بغیر نہیں رہیں گے، اور اگر میں ان کو خود اپنے پاس رکھ لیتی ہوں علیحدگی کی صورت میں تو پھر میں ان کو فیڈ کیسے کروں گی؟ ٹھیک ہے، اب ایسی کیا صورت ہے کہ میں اور میرے شوہر جدا نہ ہوں؟ میں جدائی نہیں چاہتی، اور جیسا کہ حضرت اوس بھی اپنے کیے پر شرمندہ تھے، نادم تھے، لیکن اب رجوع کی کوئی صورت نکلتی نہیں تھی۔ تو اس پریشانی کے عالم میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی تیرے بارے میں مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا، یعنی وحی ابھی تک نازل نہیں ہوئی، زہار کے متعلق کوئی جدید حکم نازل نہیں ہوا، اور پرانا دستور یہی ہے کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی کا یہ جواب دینا تھا، یعنی یہ جواب دینے کی ہی دیر تھی کہ
وحی کے آثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نمودار ہونا شروع ہو گئے، اور رب العالمین نے سورہ کا ابتدائی نزول کیا، اور ان عورت کو اپنے معاملے کا جواب بھی مل گیا، اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے آسانی بھی ہوگی، یعنی زہار کے متعلق حکم نازل ہو گیا۔ اور آیت نازل ہوئی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی۔ کیا بحث کر رہی تھی اس کا ذکر ہم نے پڑھ لیا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے کہ اب what is going on and what I have to do next، ٹھیک ہے، میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہیں کہتے ہیں کہ ابھی زہار سے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا، تو پھر پریشانی اور ٹینشن کے باعث وہ اس چیز پر اصرار کر رہی ہیں کہ مجھے میری پرابلم کا سلوشن چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس تحاور جو لفظ ہے یہ مکالمے کے لیے بھی آپس میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجادلہ یہ لفظ جدال سے ہے، اور یہ مسلسل بحث کو کہا جاتا ہے۔ تو جیسے میں نے اس کی انزائٹی اور اس کی ٹینشن سے بھری جو وہ آگے دیکھ رہی تھی کنڈیشنز کہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، میں اپنے شوہر سے علیحدگی نہیں چاہتی، تو میں کیا کروں، تو اس کنڈیشن کو قرآن نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس نے یہ بحث و تکرار ایسا نہیں تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جان بوجھ کے یا ان کی شان میں کوئی گستاخی کرنے والے وے میں نہیں، وہ اپنی ٹینشن، اپنی انزائٹی کا اظہار کر رہی تھی، اور جن کے لیے قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیے۔ تو پھر آیت کا خلاصہ یہ ہے، حکم نازل ہوتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے حال، اپنے فاقے اور تنہائی کے شدید ہونے کی شکایت کرتی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی آپس میں ہونے والی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک جو اللہ سے مناجات کرے، جو اللہ سے دعا کرے اور اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مناجات، اس کی دعاؤں کو سننے والا اور شکایت کنندہ کو دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کو ریلیٹ کریں سورۃ الحدید کی بالکل ابتدائی آیات کے ساتھ، کہ جس میں رب العالمین فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ٹھیک ہے، اللہ ہی ہے جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے۔ میں نے اس سورہ کے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ یہ سورہ سورۃ الحدید کے ساتھ بہت مناسبت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس طرح سے سورۃ الحدید کے آغاز میں ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، تو یہاں وہ واقعہ درج کیا گیا سورۃ المجادلہ میں، اور بالکل اسی طرح سے بتایا گیا کہ ایک عورت دنیا میں زمین پہ موجود ہے اور وہ پریشان ہے، اور وہ اپنے پریشانی کا کوئی حل تلاش کر رہی ہے، تو اللہ اس کے لیے قرآن میں وحی نازل فرما رہا ہے، یقیناً وہ حالات کو دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ تو اس آیت سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹلی حکم نازل فرما سکتے تھے، جو اگلی آیات میں آ رہا ہے، یعنی الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم۔ حکم تو نازل ہو سکتا تھا، لیکن اسپیشل آیت نمبر 1 میں اس عورت کا ذکر کر کے یہ ہمارے لیے اس آیت میں بہت انسپائریشن ہے، موٹیویشن ہے، اور اس آیت میں یقین کامل کی ایک کھڑکی ہم تک کھلتی ہے، وہ یہ کہ ہم بھی اپنی دعائیں، اپنی مناجات رب العالمین سے کر سکتے ہیں، اس یقین کے رکھتے ہوئے کہ ہمیں بھی ہماری پرابلم کا سلوشن ملے گا، اس یقین کے ساتھ کہ رب العالمین سے ہم جب کوئی عرض کریں گے تو ہمیں بھی ہماری مراد ملے گی۔ جس طرح سے اس خاتون کو ہی واز نوٹ کہہ لیں کہ بہت ہائی اسٹینڈرڈ، ہائی مینر، جس طرح فار ایگزامپل میں مثال دیتی ہوں، ہم نے انبیاء کا ذکر پڑھا نا قرآن کریم میں، تو یہاں بھی شیطان وسوسہ دیتا ہے، وہ یہ دیتا ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، جس طرح حضرت زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، وہ اپنے رب کو پکارتے تھے چھپ چھپ کر، آہستہ آواز میں، اور وہ اپنے رب سے مناجات کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یحییٰ عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم بھی اولاد کے لیے دعا کرتے تھے، تو ان کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا ہوئے۔ تو ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہاں وہ تو نبی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی دعائیں تو قبول ہو گئیں، ہم تو عام انسان ہیں،
تو ہماری دعا نہیں قبول ہو سکتی، یا ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری اس کنڈیشن کو جو کہ یقیناً برحق ہے کہ ہم یعنی یہ یقیناً سچ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، یہ یقیناً سچ ہے کہ ہم اتنی محبت اللہ سے کرنے میں کامیاب نہیں ہیں جو انبیاء نے کی، ہم اتنے عمل میں کامل نہیں ہیں جتنے انبیاء تھے، لیکن اس چیز کو شیطان کس طرح سے ٹیکل کرتا ہے، ہمارے ہی خلاف اس چیز کو استعمال کرتا ہے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو رب سے دور ہیں، ہماری رب نے نہیں سننے، اور یہی مائنڈ سیٹ ہمیں ہمارے رب سے مزید دور لے جاتا ہے۔ جبکہ اس آیت میں اس عورت کا ذکر ہے جو آتی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اور کہتی ہے کہ مجھے میری پرابلم کا سلوشن چاہیے، اور وہ سلوشن اس وقت موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں کہ مجھ پر حکم ابھی نہیں نازل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وہی لے کر آ جاتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے ایز آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے آسانی آ جاتی ہے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، مشکل ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ وی ہیو ٹو بلیو، ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ ہمارا رب العالمین ہمارے حالات سے واقف ہے، ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو دیکھ رہا ہے، اور یقیناً وہ قبول کرنے پر بھی قادر ہے۔ ہاں ہمارے مانگنے میں کہیں نہ کہیں کمی ضرور ہے، یا ہمیں یہ چیز مل نہیں رہی تو ابھی اس کا نہ ملنا ہمارے لیے بہتر ہے، تو تھنک پازیٹیو اور اپنی لائف کو پازیٹیو بنائیں، اور رب العالمین سے شکووں سے اپنی زندگی کو نہ بھریں۔ شیطان اسی چیز کو کیش کرتا ہے اور وہ پھر ہمیں ہمارے رب سے دور کر دیتا ہے، اس کی محبت سے، یقین کامل سے، تقویٰ سے دور کر دیتا ہے۔ اچھا بہرحال اب یہاں پر اس کی کنڈیشن کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد پھر ذکر ہوتا ہے جواب کا، اور وہ جواب کیا ہے کہ تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، یعنی اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں جواب نازل ہوا، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں سے مشابہت دے، اس کے جسم کے کسی عضو سے مشابہت دے یا اس کی پشت سے مشابہت دے، تو اس طرح کہنے سے وہ عورت اس کے نکاح سے، اس کی عقد سے نہیں نکلتی، نہ وہ اس طرح کہنے سے اس کی ماں بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی حقیقی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ اب سورۃ الاحزاب میں آتا ہے نا کہ ما جعل اللہ ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم، یعنی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی تھوڑی بنایا ہے، یعنی منہ سے کہنے سے کوئی حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے؟ یہ تمہارے اپنے منہوں کی باتیں ہیں۔ بالکل اسی طرح سے یہاں پر جواب دیا گیا کہ تم اگر کسی اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دو گے تو اس طرح کہہ دینے سے اس کا سٹیٹس، اس کا رینک نہیں بدل جائے گا، وہ تمہاری بیوی ہی رہے گی۔ لیکن اب جواب تو مل گیا، لیکن اہل عرب میں یہ چیز تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی نا، یعنی رائج تھی، اس سے پہلے نہ کوئی حکم آیا تھا زہار کر دینا مینس کہ اپنی عقد سے عورت نکل گئی ہے، اب اس سے رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ یہ عمل ختم نہ ہوتا، اور ایسا بھی ہو سکتا تھا بہت ان ہو جاتا، یعنی ہر دوسرے دن ہر شخص کہہ دیتا اور کہتا ہے اس طرح یہ کون سا میری عقد سے نکلے گی، اس طرح کون سا طلاق ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ یعنی یہ چیز جو ہے وہ عرب معاشرے میں رائج تھی تو اور زیادہ ہو جاتی، کیونکہ اب تو اللہ کا حکم آ گیا کہ اس طرح کہہ دینے سے وہ آپ کی ماں ہو تو نہیں جائے گی۔ تو ساتھ ہی رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، منکر کہتے ہیں بری اور ناپسندیدہ بات کو، ٹھیک ہے؟ اور زورا سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ جھوٹی بات۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میرے لیے، یعنی مطلب ہم سب کے لیے یہ حکم نازل ہوا کہ رب فرماتا ہے کہ یہ میرے نزدیک ناپسندیدہ بات ہے، اور یقیناً جو کوئی ایسا کہتا یا کرتا ہے تو وہ بہت جھوٹ کہنے کے، بری بات منہ سے نکالنے کے مترادف ہے، اور بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ واٹ ڈز اٹ مینس؟ یعنی اس سے پہلے جو صحابہ یا جو اس وقت کے دور کے لوگ تھے وہ ایسا کر چکے، تو ان کے لیے معافی کا اعلان ہے، اور یہ کہ وہ آئندہ ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے یہ نہیں کہ صرف نہ کریں اور اٹس اوکے، نہیں، اگر ایسا ہوا، یعنی زہار آئندہ کے لیے حکم آ گیا کہ اگر زہار ہو گیا تو بیوی تمہارے نکاح سے نہیں نکلی، لیکن اس کی طرف رجوع کرنے سے پہلے تمہیں کفارہ دینا ہوگا اپنے ان الفاظ کا جو تم اپنی زبان سے ادا کرو گے، اور وہ کفارہ کیا ہے؟
وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہیں، پھر اپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنا چاہیں، تو اس کا کفارہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ وہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بالکل باخبر ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر کفارے کا ذکر آ گیا، اور یقیناً میں کہتی ہوں کہ اس معاملے میں، اس کنڈیشن میں، جس حکمت عملی سے رب العالمین نے آیات کا نزول فرمایا، یقیناً ہمارے لیے یہ ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے حکم آیا ایز کا، آسانی کا، اور پھر آیا کہ اپنے منہ سے بلا وجہ یہ الفاظ نکال لو ہی نہ، اور پھر یہ کہ عین ممکن تھا لوگ نکالتے، ٹھیک ہے، اور اس سے باز نہ آتے، تو پھر حکم آ گیا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم رجوع کرنے سے پہلے، یعنی زوجین آپس میں دوبارہ سے ریلیشن شپ جب دوبارہ قائم کریں، اس سے پہلے، ٹھیک ہے، وہ ان میں سے جو شوہر ہے، کیونکہ اس کی طرف سے ظہار ہوا ہے، تو وہ کفارہ دے گا، ٹھیک ہے، اور وہ کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ حکم ہے جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم دوبارہ ظہار نہ کرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے اور وہ تمہیں ان کی جزا دے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے شریعت کی جو حدود مقرر کی ہیں، ان کی حفاظت کرو اور کسی حد کو نہ توڑو۔ تو پہلا حکم آ گیا غلام آزاد کرنا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کے دور میں تو غلام آزاد کرنا کیسے کریں، غلام ہونے کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو اس کے بعد دوسرا حکم آ گیا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔ کیا حکم آیا کہ اس دور کے لحاظ سے بھی یہ حکم تھا کہ اگر کوئی شخص ہے جس کے غلام ہیں ہی نہیں، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو کوئی شخص غلام نہ پائے، تو کیا ہے کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے لگاتار 2 مہینے روزے رکھنا شوہر پر لازم ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ذکر ہوا من قبل ان یتماسا، چھونے سے، اس سے مراد کیا ہے؟ جماع، عورت اور مرد کا آپس میں ریلیشن شپ۔ اس سے پہلے مرد کو حکم ہوا کہ پھر تم 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو گے، اور پھر جو روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ اب اگر کوئی شخص ویسے کمزور ہے یا وہ نہیں رکھ رہا، روزوں کے لیے بھی شرائط ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کافی ڈیٹیلز ہیں، آپ تفسیر کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال شارٹ فارم میں ذکر کر دوں کہ روزے اگر فرض مہینے کے درمیان آ رہے ہیں، یعنی رمضان کے روزے آ رہے ہیں، تو ساتھ ہی نہیں ملا کے رکھ سکتے، اس کے کفارے کے روزے الگ سے رکھنا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر اسلامک منتھ کے سٹارٹ میں روزہ رکھنا شروع کیا، ٹھیک ہے، جیسے شوال کے سٹارٹ میں روزہ رکھنا شروع کیا، ٹھیک ہے، اور ذوالقعدہ کے اینڈ پہ آپ کے 2 مہینے کاؤنٹ ہوں گے، اگرچہ آپ کا جو 1 مہینہ ہے وہ 29 کا ہو، اگلا بھی 29 کا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر درمیان میں ہی شروع کیے کسی بھی ڈیٹ پہ، تو پھر 60 تعداد پوری کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے، یا 2 مہینے ایسے رکھ لیں یا تعداد میں 60 پورے کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں فرض روزے آ گئے ہیں یا وہ دن آ گئے جن میں روزے رکھنے کی ممانعت ہے، جیسے ذوالحج کے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، 4 دن آ گئے، ٹھیک ہے، اور ابھی میں نے مثال دی، آئی تھنک سو کہ وہ شوال کا میں نے مثال کے ذریعے کہا، بلکہ کہا جائے تو پہلے شوال کو بھی روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، تو یہ میں نے بس مثال کے لیے کہا تھا۔ آپ مثال میں یہ سیٹ کر لیں کہ اب آگے ذوالقعدہ ہے تو ذوالحج بھی آ جائے گا، اس میں بھی 4 دن ہیں، ان میں روزہ رکھنا منع ہے، تو ایسے کر لیں، ٹھیک ہے، محرم الحرام اور سفر المظفر، ٹھیک ہے، ان 2 مہینوں میں اگر روزے سٹارٹ سے اینڈ تک گئے ہیں تو وہ پورے ہیں، چاہے 29 کے 2 مہینے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر درمیان میں کوئی ایسا مہینہ ہے جس میں ایسے دن آ گئے ہیں تو پھر وہ دن کاؤنٹ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو بہتر ہے کہ اپنی روٹین سیٹ کر کے اس کے حوالے سے ہی روزے رکھنا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ آ گئی کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا، اگر روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے یا نہیں رکھ سکتے تو پھر مساکین کو کھانا کھلانا ہے، 60 ہی ہوں گے یہ تعداد میں، اور ان کو 2 ٹائم کھانا کھلانا ہے، صحیح ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کے لیے ہے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، یعنی اہل ایمان ہے تو اس کو یہ کرنا ہی ہے، کیونکہ اگلی آیت میں آ رہا ہے ذکر، وہ پھر انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر ہو جائے گی۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون؟ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ پہلے تو حکم ہوا حدود کا، حدود اللہ کا،
تو یہ اللہ کی حدود ہے، جو کوئی ان کے منافی جائے گا، جو کوئی اللہ کی لگائی گئی حدود ہے ان کو نہیں مانتا یا مخالفت کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس کے بارے میں یہ ان آیات میں حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اللہ انہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا، جیسے ان سے پہلے لوگ اپنے رسولوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہوئے، اور ان سے مراد کون ہے؟ یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، اور آج کے دور کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہ آیات بالکل پرفیکٹ بیٹھتی ہیں، اور ان لوگوں کے متعلق بھی جو کہ کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کریں یا وہ اہل کتاب تھے اور اپنے رسولوں کا انہوں نے کہنا نہیں مانا، ان کی اطاعت نہیں کی، تو وہ سب اس آیت کے حکم میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ نے حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کرنا، یوں نہ ہو جانا جیسے پہلے لوگ ہوئے تھے، جیسے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا گیا تھا۔ اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے، جس دن اللہ سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر وہ انہیں ان کے اعمال بتائے گا۔ اللہ نے ان کے اعمال کو گن رکھا ہے اور وہ لوگ انہیں بھول گئے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اپنے اعمال ہم جس طرح بھی دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم آئے دن بھول جاتے ہیں ہم نے پچھلے روز کیا کیا تھا، کتنی زیادتیاں، کتنی ناانصافیاں، کتنی نافرمانیاں کی۔ رب العالمین فرماتا ہے ہر چیز تمہارے سامنے لائی جائے گی اور ہر چیز کا تم سے حساب لیا جائے گا قیامت کے دن۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں تک ہمارا پورا رکوع مکمل ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔